مجھے صاحب کہاں شاید دیکھو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ آپ شروع کر سکتے ہیں اس طرح کیجیے. شاید آ گیا نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، آپ سب کا اس پروگرام میں استقبال ہے. دل کی عمیق گہرائیوں سے ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام چل رہا ہے، جس میں جانی مانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب اربعین کی شرح کر رہے ہیں، اور کم و بیش 27-29 حدیثوں کی شرح اب تک ہو چکی ہے. اور یہ پروگرام الحمدللہ ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 7 بجے اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 9:30 بجے شروع ہوتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں. شیخ کا بڑا ہی قیمتی اور علمی درس ہوتا ہے. بڑی قیمتی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ہمیں اس دن کا انتظار رہتا ہے شیخ کے درس کا کہ سننے کے لیے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ہر جمعہ کو یہ پروگرام سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 7 بجے اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 9:30 بجے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں. میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو مشاہدین اور سامعین ہیں وہ اپنی آڈیو بند رکھیں، ویڈیو بند رکھیں اور آڈیو بھی بند رکھیں. آڈیو تو شاید ہوسٹ کی طرف سے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ویڈیو کھولنے کا شاید اختیار ہوتا ہے مشارک کو یا شرکت کرنے والے کو. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو بند رکھیں اور شیخ کے درس کو دلجمی اور سکون کے ساتھ سنیں. میں شیخ سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قابل احترام اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ امام النووی رحمہ اللہ کی الاربعون النوویہ اس کتاب سے یہ کئی ہفتوں سے جاری ہے. اور ایک ایک حدیث، جیسا کہ خود امام النووی نے اور عام اہل علم نے اشارہ کیا ہے
ان अहादीस में से एक एक हदीस दीन के मुख्तलिफ मामलात में एक बाब का दर्जा रखती हैं। हर हदीस मुस्तकिल एक बाब है, एक असल है, एक उसूल है। लिहाजा इन अहादीस का गहराई से मुताला करना और इनमें जो बातें हिकमत की छुपी हुई हैं, जो अहकाम और जो उसूल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के एतबार से इसमें छुपे हुए हैं, इनका मालूम करना और इनको अपनी ज़िंदगी में राइज करना और इन उसूलों की बुनियाद पर अपने फ़िक्र व अमल को कायम करना, ये हर मुसलमान के लिए सआदत है। पिछले दर्स में हमने हदीस नंबर 29 शुरू की थी, हदीस नंबर 29, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिनमें आखिर में एक बात है जो बहुत अहम है, जिनको सारी चीज़ों की असल कहा गया है, या इन तमाम चीज़ों की बुनियाद या उनको जमा करने वाली कहा गया है, और वो है ज़ुबान की हिफाजत। तो आज के इस दर्स में इसी हदीस को हम शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले दर्स में कुछ हिस्सा इसका हमने समझा था, लेकिन मैं फिर से इसका इआदा कर देता हूँ हदीस का, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अन मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रिवायत कहते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार, मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से मुझे दूर कर दे। क़ाल लक़द सअल्त अन अज़ीम, आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बहुत ही बड़ी चीज़ पूछी है, ये चीज़ जो तुमने पूछी ये बहुत भारी है। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहु अल्लाहु तआला अलैहि, और ये चीज़ उसी के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला उसे आसान कर दे। गोया कि अज़ीम में ये पहलू है कि बड़ा संगीन मामला है और ये बहुत मुश्किल मामला है कि इंसान ये कर पाए, हक अदा करे जो उससे मतलूब है, और अल्लाह ताला जब तक कि आसान न करे चीज़ आसान नहीं होगी। तो यहाँ तक कि हमने पिछले दर्स में समझा था कि पहली बात उसमें ये कि मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस बात का शौक कि जन्नत में जाने और जहन्नम से बचने के असबाब मालूम करें, या कोई एक ऐसी बात है जिसका एहतमाम जिंदगी भर करते रहें, तो ऐसा अमल मुझको बताइए। और इसी के साथ साथ जहन्नम से बचाने वाली जो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से जिसका एहतमाम करके इंसान जहन्नम से बच सकता है, तो दोनों एतबार से उन्होंने पूछा, सिर्फ जन्नत की बात नहीं बल्कि जहन्नम से बचने वाला अमल भी पूछा। और आपने जवाब में कहा कि ये बहुत मुश्किल और बहुत भारी काम है, ये बड़ा कठिन मरहला है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी के लिए आसान कर दे तो फिर उसके लिए आसान है। तो इससे भी मालूम होता है कि एक इंसान को अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करना चाहिए। अल्लाह से इस सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत और दवाम की दुआ करना चाहिए, तलब करना चाहिए। खुद से नहीं हो सकता है जब तक कि अल्लाह न चाहे। यहाँ तक हमने पिछले दर्स में देखा था। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके आमाल व अहकाम बताए। आपने फरमाया, तअबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैआ व तुकीमुस सलात व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जुल बैत। 5 अरकान इस्लाम के आपने बताए, और उसी तरतीब से जैसा कि आम अहादीस में आया है। आपने फरमाया, तो अल्लाह की इबादत करे, जन्नत में जाना चाहता है, जहन्नम से बचना चाहता है, ठीक, सबसे पहली चीज तो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करें, न फरिश्ते को, न नबी को, रसूल को, न जिन्नात को, न पेड़ पौधों को, न किसी फर्जी चीज को, किसी चीज को तो अल्लाह ताला के साथ शरीक न करें। बुतों को या सितारों को, किसी भी चीज को न अल्लाह की रुबूबियत में, न अल्लाह की उलूहियत में, न अल्लाह के अस्मा व सिफात में, किसी भी चीज को अल्लाह के साथ शरीक न करें। तअबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैआ, कि तो अल्लाह की इबादत इस तौर पर करे कि उसके साथ शिर्क से बचे। व तुकीमुस सलाह, 2 नमाज कायम करें।
5 وقت کی نمازیں دن رات میں اللہ نے فرض کی ہیں ان کا اہتمام کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا اہتمام کریں۔ مرد ہے تو جماعت کے ساتھ لازمی طور پر، عورت ہے تو اپنے گھر میں اور چاہے تو جماعت میں شریک ہو۔ تو اس طرح سے نماز کا اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کی تمام واجب صفات کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نماز قائم کریں، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ کہ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال پر 2.5% عموماً سارے اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی احکام اس کے ہیں، لیکن عموماً یہ قاعدہ ہے۔ تو زکوٰۃ سال میں اپنے مال پر اگر اللہ نے تجھ کو اتنا نصاب کے بقدر مال دیا ہے تو تو زکوٰۃ بھی اپنے مال کی ادا کرے۔ وَتَصُومُ رمضان اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، 30 یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تمام روزے رمضان کے رکھے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو، مقیم ہو تو، بالغ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، مقیم ہے اور تمیز اس میں ہے، پاگل مجنون نہیں ہے، تو اس پر روزے فرض ہے۔ ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے رمضان کے تمام روزے فرض ہے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے گھر کا حج کر۔ اللہ کا گھر کعبہ، مسجد حرام، وہاں جا اور وہ سارے ارکان اور سارے احکام حج کے ہیں ان کو، مراسم کو ادا کر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا کہ اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید اور کہا، ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے ابواب، دروازے، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے 5 احکام بتائے، 5 ارکان اسلام کے بتائے، اور اس کے بعد آپ نے پھر آگے گفتگو شروع کی۔ ان کے بعد آپ نے بتایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے ابواب نہ بتاؤں؟ کیا تمہاری رہنمائی میں خیر کے دروازوں کی طرف نہ کروں یا خیر کے مسائل کی طرف نہ کروں؟ باب کسی چیز دروازے کو کہتے ہیں یا ایسی چیز جس کے ذریعے ہم کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو باب کہا جاتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما رتب دخول الجنة على واجبات الاسلام دلہ بعد ذلك على ابواب الخیر من النوافل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے داخل ہونے کو اسلام کے واجبات، لوازمات، جو کمپلسری چیزیں، اوبلیگیٹری چیزیں، فرائض ہیں، جب ان پر مبنی رکھا، ان پر مرتب رکھا، تو اس کے بعد آپ نے نوافل میں سے بھی وہ اعمال ذکر کیے جو بڑے خیر والے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں ایسا کیا آپ نے فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، یہ لوگ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے اور بھی اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرائض پر رک نہیں جاتے بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے جب فرائض کا ذکر کیا تو اس کے بعد نوافل کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوافل فرائض کے مکملات ہیں۔ فرض میں اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اس کی بھرپائی نفل سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی فرض ادا کرے لیکن کوتاہی کے ساتھ ادا کرے اور اس کے پاس نفل نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا آدمی فرض میں کوتاہی کی وجہ سے جنت سے محروم ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے جب فرائض کا ذکر کیا تو فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے نوافل کا بھی ذکر کیا۔ ابن رجب نے جامع العلوم میں یہ بات بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، سب سے پہلی چیز آپ نے بیان کی، آپ نے کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے کس اعتبار سے؟ اور یہ اس اعتبار سے بھی آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا نوافل میں، اس لیے کہ کردار سازی میں روزے کا بہت بڑا دخل ہے۔
शहवात को काबू में रखना ये जहन्नम से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जन्नत सब्र का बदला है, जज़ाअन बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। फरिश्ते भी कहेंगे तुमने सब्र किया, बहुत बड़ा बदला तुमको मिला। तो ये जो बदला तुम्हारा है आखिरत का, जन्नत, ये सब्र का बदला है। तो आपने सबसे पहले सौम जिक्र किया जो कि सब्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक और हदीस में, आपने फरमाया अस्सौम जुन्नतुम मिन अज़ाबिल्लाह। रोजा ढाल है का क्या मतलब है? आपने फरमाया रोजा ढाल है अल्लाह के अजाब से। लेकिन रोजा तो दुनिया में होता है, तो अल्लाह के अजाब से कैसे ढाल है, दुनिया में या आखिरत में? इमाम सनानी कहते हैं, जो हदीस मैंने जिक्र की इमाम अल बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में जिक्र किया और हदीस सही है। इमाम सनानी कहते हैं अत-तनवीर शरह अल-जामी सगीर में, कहते हैं विक़ायतुन फ़िद दुनिया मिनल मआसी बिकस्रि शहवती व हिफ़्ज़िल जवारिह व फ़िल आखिरति मिनन नार। रोजा ढाल है हाल के एतबार से दुनिया में, इस एतबार से कि वो गुनाहों से रोकता है और शहवतों को तोड़ के इंसान के आज़ा की हिफाजत करता है। इंसान की शहवत तोड़ देता है, शहवत वैसे भी कमजोर हो जाती है भूखा जब रहता है तो, लेकिन इसी तरह से इंसान को एक कुव्वत मिल जाती है अपने आप को कंट्रोल करने की रोजे की वजह से। शहवतों पर रोजा गालिब आता है अक्सर, और उसके आज़ा गुनाहों से महफूज रहते हैं। तो एक आदमी को रोजे के जरिए से इस बात की दिन भर मशक होती है, और रमजान में तो महीना भर होती है। तो कहते हैं कि रोजा ढाल है गुनाहों से, ढाल विकाया बचाना, तो बचाता है गुनाहों से, और इसी तरह से वफिल आखिरति मिनन नार, और अपने माल के एतबार से, अंजाम के एतबार से आखिरत में जहन्नम से बचाता है। तो जैसे हदीस में आया कि अजाब से ढाल है, जाहिर बात है अजाब क्यों आता है? क्या यूं ही अल्लाह ताला किसी को अजाब देता है? नहीं, बंदे को अजाब होता है गुनाहों की वजह से। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यानी अल्लाह ताला तुमको अजाब दे के क्या, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा? अगर तुम अल्लाह का शुक्र करने वाले बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह क्यों तुमको अजाब देगा? ईमान और शुक्र अगर जिंदगी में इंसान के हो तो वो अल्लाह के अजाब से महफूज हो जाता है। जाहिर बात है शुक्र अपनी तमाम तफसीलात के साथ है कि दिल में अल्लाह को अपना रब मान के उसका शुक्र मानना, जुबान अल्लाह की हम्द बयान करने वाली हो, और जिस्म अल्लाह ताला की तामील करने वाला हो। तो जहन्नम में क्यों जाता है? गुनाहों की वजह से। तो दुनिया में रोजा गुनाहों से रोकता है तकवा पैदा करके, और इसका लाजमी नतीजा है कि आदमी जहन्नम से बचता है आखिरत में। तो इस तरह से रोजा ढाल है। तो पहली बात आपने बताई कि रोजा ढाल, इससे मालूम होता है कि गुनाह से कोई आदमी बचना चाहता है, खास तौर से शहवत वाले गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन नौजवानों को जो निकाह करने की कुदरत न रखें, रोजे की तलकीन की है। क्यों? इसलिए कि इन शहवात को कंट्रोल करना रोजे के जरिए से बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने फरमाया वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार वसलातुर रजुली मिन जौफ़िल लैल। आपने फरमाया और सदका खता को वैसे ही बुझा देता है, मिटा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। पानी से जैसे आग बुझ जाती है, वैसे ही खताओं को बुझा देता है सदका। और इसी तरह से वो सलातुर रजुली मिन जौफ़िल लैल, और रात के वक्त में इंसान का नमाज अदा करना, तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल। और यहाँ सदका ज़कात से ज़ायद बयान किया गया, यानी नफल सदका है। नफल सदका और तहज्जुद की नमाज, नफल नमाज, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो खताओं को ऐसे मिटा देती हैं जैसे आग पानी को बुझा देती है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं वल माउ युत्फ़िउ अन्नार बिदून तरद्दुद। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आग बिला तरद्दुद, बगैर किसी शक के आग को पानी बुझा देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फशब्बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अम्र अल-मअनवी बिल अम्र अल-हिस्सी।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی چیز سے معنوی چیز کی تعلیم دی. جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگ پر پانی ڈال دیا جائے آگ بجھ جاتی ہے، آپ نے اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے آگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دو چیزیں، صدقات اور نمازیں، نوافل، یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی. یہاں آگ کا تذکرہ گناہ کے ساتھ آنا بھی ایک بلاغت ہے اس میں، کیونکہ گناہ ہی تو آگ کا ذریعہ ہے. ایک انسان آگ میں کیوں جلے گا؟ گویا کہ یہ آخرت کی آگ کا تو ذریعہ ہے ہی، لیکن گناہ دنیا میں بھی ایک آگ کی طرح ہے. اور آپ جانتے ہیں اور ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی ایک مصیبت آدمی کے قلب کو جلاتی رہتی ہے، خصوصاً جب کہ ایک انسان دیندار واقعی ہو، حساس ہو، اس کی زبان سے گالی نکل جائے یا اس کی نگاہوں کی حفاظت نہ ہو یا کوئی اور اس کی غلطی ہو جائے. جب اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ گناہ خود اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. گناہ میں ایک قسم کی کا احراق ہے، اس میں ایک مصیبت ہے، وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے. اسی لیے گناہ گار چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کے اندر ہو اور سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں. صدقے کے بارے میں یہاں دو عمل ہیں، صدقہ اور نماز. آئیے اس بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. صدقے کے بارے میں خاص طور سے یہ آیا ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے یا گناہوں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. آپ فرماتے ہیں وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. چھپا کر دیا ہوا صدقہ یہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے یا رب کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر غصہ ہو، اگر بندہ چھپا کے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. تو صدقہ چھپا کر دیا جائے جس میں اخلاص کی شان ہے، اللہ کی رضا کی چاہت ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کے غصے کو کم کر دیتی ہے یا غصے کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ بھی ایک حدیث معلوم ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ افضل وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے. ہاں جہاں ترغیب کی ضرورت ہو دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے. ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہاں جو کہا گیا کہ صدقہ اور نماز گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن ایک عام قاعدہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ ساری ہی نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. لیکن یہاں پر ان دونوں چیزوں کا ذکر اس اعتبار سے بھی کیا گیا کہ نہ صرف یہ گناہوں کے اثر کو ختم کرتی ہیں دونوں نیکیاں، بلکہ گناہ سے بچنے کی استعداد بھی پیدا کرتی ہیں. یہ دو چیزیں کیوں؟ یعنی ایک انسان صدقات کے ذریعے سے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے. یہی دنیا کی محبت ہے جو گناہوں کا سبب ہے. قتل، جھوٹ، دھوکہ، جتنے بھی گناہ ہیں بڑا سبب اس کا یہ ہے. اور اسی طرح سے نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے. تو ان دونوں کا اثر انسان کے مزاج پر، اس کے قلب پر پڑتا ہے، ایک جسم کے اعتبار سے، ایک مال کے اعتبار سے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یقیناً نیکیاں گناہوں کو ہٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ذریعے سے مٹا دیے جاتے ہیں. وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، اور اس طرح سے جتنی بھی نیکیاں ہیں، نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کفارہ ہو جاتا ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے سے ان کا کفارہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نیکی سے خوش ہو کر کسی بندے کے گناہوں کو خود معاف کر دیتا ہے. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ایک ہے کفارہ، ایک ہے مغفرت. کفارہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے. عام طور سے اہل علم یہی بات کہی ہے. بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کا بھی کفارہ کر دیتا ہے.
جیسے نمازوں کے بارے میں حدیث آئی ہے، اس سے بعض اہل علم میں خود شیخ الالبانی نے بھی استدلال کیا ہے کہ اس سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر نماز ہو تو، کیونکہ آپ نے تشبیہ کیا دی، ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ ایک گہری جاری نہر میں غسل کرتا ہے، آپ نے فرمایا حل یبقی من ذلک من درنہ شیئا، کیا یہ اس کا غسل کرنا 5 مرتبہ نہر میں کیا اس کے گناہ کو باقی چھوڑ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پورے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، کیا چھوٹے اور کیا بڑے۔ شرط یہ ہے کہ نماز ہو، نماز اگر ویسی ہو تو واقعی اللہ تعالیٰ کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، ایسا بعض اہل علم نے، خود شیخ البانی بھی یہ بات کہی ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں کے کفارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، اپنے فضل و کرم سے کسی ایک نیکی کی بنیاد پر سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہے۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ وہ ایک زانیہ عورت، ایک بری عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو اس ایک نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت ہو گئی، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک نیکی اتنی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جنت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کی نیکیوں کے ذریعے سے، اس کا کفارہ بنتی ہے نیکیاں۔ تو یہاں پر 2 باتیں آپ نے ذکر کی، ایک صدقات اور دوسرے نماز۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بلکہ اس کے بعد آپ نے نماز کا بھی ذکر کیا کہ رات کے وقت میں انسان نماز پڑھے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو نماز اور صدقہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر آپ نے اس آیت سے استدلال کیا، کیا آیت ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ 2 نیکیوں کے اوپر نماز اور صدقہ، ان 2 نیکیوں کا ذکر کر کے آپ نے آیت سے استدلال کیا، کیونکہ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے، کیسے جنت میں جاؤں گا میں؟ تو اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرنے سے پہلے 2 باتیں بیان کی ہیں، اور وہ یہی 2 چیزیں ہیں، نمازوں کا اہتمام نوافل اور صدقات کا اہتمام نوافل۔ فرمایا ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کیسے؟ خوفا وطمعا، جہنم سے بچنے جہنم کے خوف سے اور جنت کی امید میں، اللہ کے عذاب کی خوف کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے بطور رزق ان کو عطا کی ہیں ان میں سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے 2 باتیں اللہ نے بیان کی، کیا؟ ایک تو یہ کہ پہلوؤں سے بستروں سے پہلو الگ رہتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن قیام اللیل کیسا؟ رسمی نہیں، بلکہ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ قیام اللیل اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے امید اور خوف کے ساتھ میں، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں ان کو عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز، صدقہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16-17 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے اثبات کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی دلیل دی ہے۔ اس سے یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کچھ بات کریں تو قرآن و سنت سے دلیل دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات خود حجت ہے،
لیکن آپ نے اس کے باوجود قرآن کی آیت سے استدلال کیا. تو آپ بھی دلیل دیا کرتے تھے اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے. تو یہاں دو چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ معلوم ہوئی، ایک ہے نماز قیام اللیل اور دوسرے صدقات. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی، تین اہم ترین چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا اب یہ پہلا حصہ ہوا فرائض، اس کے بعد تین چیزیں روزہ، نماز اور صدقات، یہ نوافل آپ نے ذکر کیے، صالحین کی صفات میں سے بیان کیا. اس کے بعد اور اللہ نے بھی صالحین کی صفات ہی میں ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد آپ نے تین اونچائی والے ذریعے امت کے مسلمانوں کے غلبے کے اسباب میں سے کچھ چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دین کی اصل جڑ اور وعمودہ دین کا ستون، وذروۃ سنامہ اور میں کیا تجھے یعنی اونچی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں دین کے، یعنی دین کی اونچائی کی چوٹی اس کے بارے میں نہ بتاؤں. آئیے دیکھتے ہیں تین چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک رأس الامر، دوسرا یعنی دین کا عمود، اور تین ذروۃ سنامہ، تین چیزیں. نمبر ایک کہا رأس الامر الاسلام، آپ نے فرمایا دین کی اصل یا دین کی جڑ یہ اسلام ہے. دین ہی اسلام ہے تو اس کی جڑ اسلام کیا مطلب ہوا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امر الانسان الذی من اجلہ خلق، یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ امر سے مراد وہ مقصد ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا اسی طرح سے انسان کو دنیا میں آزادی دی تاکہ وہ عمل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اعمال میں بہتر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو انسان کا عمل، اس کی کوشش، اس کی یعنی مقصد حیات، اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ اسلام ہے. تو جس چیز کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں اصل بنیاد اسلام ہے. اسلام کے بغیر انسان کی جنت پانے کا کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ امر الانسان الذی خلق من اجلہ خلق رأسہ الاسلام ای ان یسلم للہ تعالی ظاہرا وباطنا بقلبہ وجوارحہ. دین کی اصل جڑ اسلام ہے کا مطلب یہاں استسلام ہے، کہ وہ فرما بردار بن جائے، ظاہراً و باطناً، اندر سے بھی فرما بردار ہو، منافقین کی طرح نہیں کہ نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اندر سے نہیں ہے، بلکہ اندر سے بھی اللہ کے دین کو اپنائے، قلب کی سطح پر بھی وہ مسلمان ہو اور عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہو. تو ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے. ان یسلم للہ تعالی ظاہرا و باطنا بقلبہ و جوارحہ، کہ قلب اور اعمال اقوال سب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے. شیخ عثیمین یہ کہتے ہیں. بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے. مثلا امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کا دوسرا طریق ہے، اسی روایت کا دوسرا طریق ہے. آپ فرماتے ہیں ان رأس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس دین کی اصل یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ پورے دین کی اصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کے تابع پورا اسلام ہے. دین کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید اور اتباع. جیسے شیخ عثیمین نے کہا کہ کس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن عبادت کے دو پہلو ہیں. ایک کس کی عبادت کرے،
दो कैसे इबादत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो जो जुमले हैं शहादतैन में, दो चीजें जो मानी जाती हैं, ये इन दोनों पहलुओं को जमा कर लेते हैं। किसकी इबादत? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं, ना उसकी रुबूबियत में, ना उसकी उलूहियत में, ना उसके अस्मा और सिफात में हम किसी को शरीक करेंगे। शिर्क से बच के तौहीद का एहतमाम। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। यानी आप एक आम इंसान नहीं थे, आप अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह ने आपको चुना और अपना दीन आपको दिया ताकि सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उस पर चलें और जन्नत में जाएं, दुनिया में अल्लाह के करीब और आखिरत में जन्नत में दाखिल हो। तो मालूम है कि जन्नत में जाने का रास्ता, अल्लाह की इबादत का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। इसके बगैर हम जान ही नहीं सकते हैं कि अल्लाह कैसे राजी होता है, अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है, और जन्नत में कहाँ से जाएं हम, कौन सा रास्ता है जन्नत का। तो ये दो चीजें जो है ये असल है दीन की, और पूरा दीन इसके जिमन में आता है, सारे दीन को जमा कर लेती हैं ये दो बातें हैं। तो इस एतबार से इस्लाम में जब आदमी दाखिल होता है तो उसको क्या क्या कहलवाते हैं, किस चीज का इकरार वो करता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इन्हीं दो चीजों का इकरार करते हैं। तो कहा कि रअसुल अम्र अल इस्लाम, दीन की जड़ इस्लाम है, यानी ये दो कलिमे हैं या शहादतैन है, और इस्लाम में दाखिल होना ये कामयाबी यहाँ से शुरू होती है। एक और रिवायत में आपने फरमाया अम्मा रअसुल अम्री फल इस्लामु फमन अस्लमा सलिमा, कहा कि सारे अम्र की असल जड़ इस्लाम है, लिहाजा जो इस्लाम ले आया वो सलामत हो गया, जो इस्लाम ले आया वो सलामत रहेगा। यानी जो ज़ाहिरन व बातिनन इस्लाम को हक मान ले, अल्लाह को अपना रब मान ले, अपनी आज़ादी छोड़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे हो जाए, ये फर्मा बरदारी, ये सलामती का जरिया है। जहन्नम से बचना चाहता है, ये तुझको करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं, इसके बगैर बचाव नहीं है। नंबर 2, व अमूदुहु अस्सलाह, व अमूदुहु अस्सलाह, अमूद इमाद ये सुतून को कहा जाता है। तो कहा कि दीन का, क्योंकि अम्र की बात चल रही है, तो दीन का सुतून नमाज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, ये हदीस रिवायतन ज़ईफ है, लेकिन इसी के हम माना ये रिवायत है जिसमें बात आई है कि दीन का सुतून नमाज है। जो हदीस आम तौर से जिक्र की जाती है अस्सलातु इमादुद्दीन फमन हदमहा हदमद्दीन, ये रिवायत सही नहीं है सनद के एतबार से, लेकिन ये जो हदीस जो जिक्र की जा रही है यहाँ पर, इमाम नववी ने जिसको जिक्र किया है, ये हदीस सही है, हसन दर्जे की है। तो कहा कि अमूदुहु अस्सलाह, दीन का सुतून नमाज है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं आई अमूदुल इस्लामी अस्सलावात वल मुराद बिहा अस्सलावातुल खम्स व अमूदुल खैमति मा तक़ूमु अलैहि व इदा उज़ीला सक़तत, यानी जो खैमा होता है, टेंट होता है, उसके लिए यानी कायम रखने के लिए कुछ होता है, उसमें जैसे खंबा होता है या इमारतें, उसमें सुतून होते हैं, अगर पिलर आप हटा दें तो पूरी छत गिर जाए, इमारत ढह जाए। तो जैसे इमारत के लिए सुतून होता है, इसी तरह से दीन के लिए नमाज है, जो नमाज को ढा दें उसने दीन को ढा दिया है। तो माना के एतबार से बात अपनी जगह है कि दीन टिका हुआ है नमाज के ऊपर, नमाज को ज़ाय कर देना दीन को ज़ाय करना है। तो कहा कि दीन का अमूद नमाज है, दीन का सुतून नमाज है। वज़ुर्वतु सनामिही अल जिहाद, और यानी दीन की सबसे ऊंची चोटी ये जिहाद है, दीन की सबसे ऊंची चोटी ये जिहाद है। अल्लामा सिंधी इस सिलसिले में कहते हैं वज़ुर्वतु सनामिही अस्सनामु बिल फत्ही मर्तफ़अ मिन ज़हरिल जमल, सनाम किसको कहते हैं? कहते हैं ये फतहा के साथ होता है सनाम, कहते हैं ये ऊंट की जो कोहान होती है, ऊंट का जो उभरा हुआ हिस्सा पीठ का होता है, उसको कहते हैं। वज़ुर्वतुहु
बिद्दम्मी वल कसरी आलाहु, ये रिवायत में ज़ुरवा या ज़िरवा दोनों तौर से आता है। वह ज़िरवतु सनामिही भी कह सकते हैं, वह ज़ुरवतु सनामिही भी कह सकते हैं, पेश और ज़ेर दोनों से आता है। वह ज़ुरवतुहु बिद्दम्मी वल कसरी आलाहु, और कोहान जो है उसको सनाम कहते हैं, लेकिन कोहान का सबसे ऊपरी सिरा जो होता है उसको ज़ुरवा कहते हैं। तो यानी ऊंट का ऊपरी हिस्सा कोहान, कोहान का ऊपरी हिस्सा इसको ज़ुरवा कहेंगे। यानी दीन की सबसे ऊंची चोटी जिसको आप कहें, सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको ये क्या है? ये जिहाद है। कहते आई बिमा हुवा लिद्दीनी बिमंजिलती ज़ुरवती सनामी लिलजमली फिल उलुवी वल इर्तिफा। जैसे ऊंट के लिए कोहान होती है, ऊंट के वजूद में ऊंची तरीन चीज होती है कोहान, इसी तरह से दीन के मामले में दीन के लिए ऊंचाई और दीन के लिए रिफात और दीन का गलबा और दीन की शान और शौकत, ये सारा मामला जिहाद से जुड़ा हुआ है। ये जिहाद से जुड़ा हुआ है। तो मालूम है कि जिहाद ये दीन के लिए सबसे ऊंची चोटी है। इसके जरिए से दीन को और मुसलमानों को ऊंचाई और रिफात और बड़ा मकाम, ऊंचा मकाम सियासी तौर पर, दुनियावी इक़्तिदार के तौर पर हासिल होता है, और इसी तरह से आखिरत में भी हासिल होता है। तो अल्लामा सिंधी ने इब्न माजा के हाशिये में बात कही है। यहाँ शेख सालेह आल शेख कहते हैं, यहाँ जिहाद से मुराद क्या है? क्योंकि जिहाद एक बड़ी चीज है और उसके कई शोबे हैं, तो ये कौन सा जिहाद मुराद है? कहते हैं वल जिहादु अनवा वल मुराद बिही हुना जिहादुल आदा। कहते हैं कि जिहाद की बहुत सारी अनवा, बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ किस जिहाद की बात हो रही है? फरमाते हैं कि वल मुराद बिही हुना जिहादुल आदा, यहाँ जिहाद से मुराद इस्लाम के दुश्मनों से जंग मुराद है। यहाँ मुराद इस्लाम के दुश्मनों से जंग है। शरहुल अरबईन में उन्होंने ये बात कही है। जाहिर बात है कि इस्लाम के दुश्मन कभी ख़त्म नहीं होंगे और कभी कभी यानी सियासी गलबा उनके पास होगा, और मुसलमानों की भी हुकूमत है। अगर दोनों के दरमियान अगर कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं तो मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का हाकिम, मुसलमानों का खलीफा अगर उनके खिलाफ इक़दाम करता है तो फिर मुसलमानों के लिए कभी यानी फ़र्द किफ़ाया के तौर पर और कभी फ़र्द ऐन के तौर पर ये लाजिम हो जाता है, और इसके ज़रिए से मुसलमानों को शान शौकत नसीब होती है। तारीख़ में सभी मानते हैं इसको। आज भी कोई मुल्क जो है जंग नहीं, ऐसा नहीं बोलता है, कागज़ पे तो बोलेगा, लेकिन वाकई सबके पास अपनी फ़ौजें होती हैं, सबके पास अपने हथियार और सारी टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। तो इस्लाम और मुसलमानों के लिए भी ये ज़रिया है। अगरचे इसके अलावा भी इस्लाम में जिहाद की किस्में हैं, लेकिन ये भी एक किस्म, और यहाँ वही मुराद है, यहाँ जंग वाला जिहाद मुराद है। क़यामत तक ये इस्लाम की इस्तिलाह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। देखिए, दो बातें याद रखें। एक तो ये कि टेररिज्म जिहाद नहीं है। आलमी सतह पर जो आज चाहे यानी किसी भी एतबार से जो दहशत गर्दी है, टेररिज्म है, इस इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल दूसरा पहलू भी ये है कि जिहाद को इस्लाम से ख़त्म भी नहीं कर सकते। वो एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी, कभी मनसूख नहीं होगी, वो क़यामत तक रहेगी, वो क़यामत तक रहेगी। क़यामत के करीब जंगें होंगी, यहूदियों से जंगें होंगी, या इसी तरह से और भी चीज़ें, उसमें हदीसों में बहुत सारी तफासिल इसकी, ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए आज भी दुनिया में आप देखिए कि मुल्क जितने भी हैं, तरक्की याफ्ता हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे मुल्क हैं, सब पढ़े लिखे लोग वहाँ पर आम तौर से, लेकिन उनके पास भी अपनी फ़ौज, अपनी जो है हुकूमत की ताकत होती है। ये दिफा के लिए भी और इक़दाम के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। सिर्फ दिफा भी नहीं, कभी कदम भी उठाना पड़ता है। तो ये ताकत और क़ुव्वत मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए। हाँ, टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, टेररिज्म सही नहीं है। हम मुसलमानों का हाकिम है, उसको चाहिए कि मुसलमानों की हिफाजत के लिए, उम्मत की हिफाजत के लिए इस तरह का निज़ाम रखे। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि दुश्मन का जिहाद अपनी जगह है, लेकिन उससे कबल इंसान का अपने नफ्स से जिहाद है। इसकी भी अहमियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सूफियों ने उस जिहाद को ख़त्म कर दिया, सिर्फ नफ्स का जिहाद पकड़ लिया, और बाज़ लोग जो सियासी हालात से मुतासिर हैं, वो बकिया तमाम जिहाद की सूरतों को मुअत्तल करके सिर्फ जंगी जिहाद ही की बात करते हैं और उसी को सुनना पसंद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की मुतज़ाद चीज़ें हैं, या दोनों भी इफरात व तफरीत है। सही तरीका ये है कि इंसान हर चीज़ को उसका मकाम दे।
اور دین میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان تمام کو تسلیم کریں، ان کے مسائل جانیں، ان کی تفصیلات جانیں، اور ان کے تعلق سے ان کا موقع جانیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کا موقع آپ جو ہے دوسری چیز کی گفتگو کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی حدیں بھی جانے، وہ اس بات کا مکلف ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جہاد کا اعلان کر سکتا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کا حاکم کر سکتا ہے، اس کے تابع ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ علی کل حال شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں لا يحصل جہاد الاعداء الا اذا حصلت مجاہدۃ النفس فالمسلم اذا لم يجاهد نفسه فانه لا يستطيع ان يجاهد غيره۔ شرح الاربعین میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا جہاد، دشمن سے جہاد، اس کی استعداد حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان اپنے نفس سے مجاہدہ نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ دوسروں سے لڑنے کی طاقت تبھی آ سکتی جب آدمی اپنے سے لڑنا بھی جانتا ہو۔ دوسروں پر قابو پانے کے لیے پہلے اپنے اوپر قابو پانا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اپنے نفس سے جہاد نہ کرے تو اس میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں سے جہاد کرے۔ تو یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی، اور اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کے اندر اصولوں کی پابندی کا مزاج نہ ہو تو ایسا آدمی جہاد میں فساد پیدا کرے گا، ایسا آدمی جہاد میں کامیاب ہونے کی بجائے جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اسلام کو اس سے فائدہ ہوا لیکن اس کو جہاد سے فائدہ نہیں ہوا۔ کتنا بدقسمت انسان ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو تو اس سے فائدہ ہوا، اس کو اپنے عمل سے فائدہ نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرجل يقاتل حمیة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل اللہ۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا ایک آدمی جنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے حمیت کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی طرف سے یا اپنی قوم کی طرف سے لڑتا ہے حمیت کی وجہ سے، اور وہ قتال کرتا ہے شجاعت کی وجہ سے، میں بہادر ہوں، میرا کام لڑنا ہے، وی آر وارئرز، تو اس لیے لڑتا ہے، یا وہ یقاتل ریاء، یا دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں اور میں کتنا پاورفل ہوں، میرے پاس کتنی مہارت ہے جنگ کی۔ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں ہے، کون اللہ کے راستے میں ہے؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو، غالب ہو، وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ جو توحید کے غلبے کے لیے لڑا وہ اللہ کے راستے میں، اپنی ذات کے لیے لڑنے والا اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں، وہ مرا بھی تو اللہ کے راستے میں نہیں مرے گا، چاہے قتل ہو، وہ اللہ کی راہ ہی میں نہیں تو اس کو شہید اور وہ سارا مرتبہ نہیں ملے گا اللہ کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے، وہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے، مال کے لیے لڑ رہا ہے۔ بعض روایتوں میں یعنی یلتمس الاجر والذکر کا بھی لفظ آیا ہے، وہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ معلوم ہے کہ اخلاص پیدا ہونا یہ شیطان اور نفس سے لڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تک آدمی اخلاص کے ساتھ جہاد نہیں کرے گا وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن ایک آدمی قتل ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا حق ادا کیا میری نعمتوں کا، یہ سارے انعامات تجھ پر میں نے کیے، کیا حق ادا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے لڑا اور قتل ہوا۔ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو لوگ بہادر کہیں، تجھ کو بہادر کہیں، اس لیے لڑا تو، اور تو کہلوایا جا چکا، تو شہید یا تو اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا، لوگوں کی تعریف کے لیے لڑا، تو کہلوایا جا چکا، اب اس کو اٹھا کے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر باہر کی جنگ جیتے
لیکن اندر کی جنگ نہیں جیتے، وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، نفس سے جنگ میں ہار جائے، ایسا آدمی باہر کی جنگ جیت کے بھی خطرے میں ہے، باہر کی جنگ جیت کے بھی خطرے میں ہے۔ اسی لیے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے جو بات کہی ہے بہت اہم ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، ہم بہتر انسان بنیں، بعد کے مراحل سب آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی بیٹھ کر لوگوں سے گپ شپ کرتا رہے اور یہی باتیں کرتا رہے، سیاسی اور جنگ والی اور سب اس طرح کی، اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑے رکھے، ایسا آدمی غلطی پر ہے، ایسا آدمی غلطی پر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے پہلے ارکان اسلام ذکر کیے، پھر نوافل کا ذکر کیا، روزہ، نماز اور اسی طرح سے صدقات، پھر اس کے بعد آپ نے بعض چیزیں ذکر کی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے، اسلام کے لیے رفعت ہے، آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر یعنی شہادتین کا اقرار، توحید اور اتباع، 1، 2 نماز کا اہتمام جو دین کا ستون ہے، اور 3 جہاد، اس کا ذکر آپ نے فرمایا جس میں مسلمانوں کی رفعت ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آخری چیز آپ نے بیان کی جو چوتھی چیز ہے، ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلیہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب چیزوں کی جامع ہے، یا ان سب چیزوں کی جڑ ہیں، یا جس سے یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، آپ نے زبان پکڑی، قال کف علیک ھذا، اس کو روکے رکھ، اس کو روکے رکھ۔ قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، جو بات کرتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں؟ فقال ثقلتک امک، کہا تجھ کو تیری ماں گم کر دے، یہ عربوں کے استعمال میں چیز تھی کہ تجھ کو تیری ماں کھو دے، تجھ کو تیری ماں گم کر دے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کہ کیا لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز جو ناک یا منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کے لے جانے والی چیز ان کی زبان کی کٹی ہوئی فصل نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی زبان سے نکلنے والی باتیں یہی تو ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور ایسا نہیں بلکہ منہ کے بل گھسٹ کے اس کو لے جایا جائے گا، گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، ناک کے بل گھسیٹ کے اس کو لے جایا جائے گا۔ اتنے بری ذلت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی چیز سوائے زبان کے اور کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال۔ یہاں پر آپ نے الا حصائد السنتہم کہا، حصید یعنی فصل جب کاٹی جاتی ہے تو اس کو حصائد کہا جاتا ہے، تو گویا کہ زبان کی کھیتی جو فصل کاٹی جاتی ہے اس کو دانے کو اور باقی بھوسے کو الگ نہیں کیا جاتا ہے، یوں ہی کاٹی جاتی ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ آدمی جو بولتا ہے اچھا برا سب بول دیتا ہے، اس زبان سے ایسی ساری چیزیں نکل جاتی، تمییز اس میں نہیں ہوتی، تقسیم اس میں نہیں ہوتی، تفریق اس میں نہیں ہوتی ہے، اچھا برا سب بولتا رہتا ہے انسان، گویا کہ کوئی فصل کاٹ رہا ہے، سب ایک ساتھ تمیز نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو تمیز نہیں کرتا ہے یہی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا فرمایا آپ نے، اہل علم نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ نجم الدین الطوفی الحنبلی کہتے ہیں قولہ الا اخبرک بملاک ذلک کلیہ الی آخرہ، ای رابطہ وضابطہ، ان سب کو محفوظ رکھنے والی چیز، مربوط رکھنے والی چیز، ان کو بچانے والی چیز، جمع کر کے رکھنے والی چیز کیا میں نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے زبان کا ذکر کیا، کہتے لأن الجہاد وغیرہ من اعمال الطاعات غنیمہ وکف اللسان عن المحارم سلامہ والسلامة فی نظر العقلاء مقدمة علی الغنیمة، کہتے ہیں
کہ یہ سارے جہاد اور نیکیاں اور اتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ غنیمت ہیں، یہ نفع کی چیزیں جو آدمی حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اور کے ذریعے سے، یہ سب غنیمت کے مال کی طرح ہے، گویا کہ نیکیاں بٹورتا ہے آدمی، نیکیاں جمع کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ زبان کا محفوظ رکھنا، زبان کو سنبھال کے بولنا، یہ سلامتی کا ذریعہ ہے، شر سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور عقل مند لوگوں کی نظر میں سلامت رہنا یہ غنیمت حاصل کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جنگ ہی کا معاملہ لے لیجئے، مال غنیمت کے لیے آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے، اس کو عقل مند کہیں گے؟ ایک آدمی مال غنیمت کے پیچھے دوڑے کہ مجھ کو مال غنیمت چاہیے، لیکن خود اس کو تیر آ کر لگ رہے ہیں، خود اس کو تلواریں لگ رہی ہیں، تو وہ خود سیف نہیں تو غنیمت لے کے کرے گا کیا؟ تو ایک انسان نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ہلاک ہونے کے اسباب سے نہیں بچ رہا ہے، تو ایسا آدمی خطرے میں ہے۔ ویسی جیسے ایک آدمی پھل کھاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیب کھاؤ طاقت آئے گی، بادام کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، یہ کھاؤ، اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہے اور زہر بھی کھا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اتنے سارے پھل کھا رہے ایک زہر سے کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ایسا؟ دنیا بھر کے سارے پھل کھا لیں اور اتنا سا زہر کھا، وہ ایک زہر سارے پھلوں کا اثر ختم کر کے تجھ کو دنیا سے لے جائے گا، تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ جسم کی قوت کے لیے تو پھل کھا رہا ہے اور نعمتیں کھا رہا ہے، میوے کھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو تھوڑا سا زہر بھی کھا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کسی آدمی کو چوائس دی جائے تو کیا کہے گا؟ بھائی زہر نہیں چاہیے مجھ کو، زہر نہیں چاہیے مجھ کو، زہر سے بچنا زیادہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے یعنی جہاں خیر کا کرنا ضروری ہے وہاں شر سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض شر ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، یا ان نیکیوں کے باوجود آدمی جہنم سے نہیں بچ پاتا ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر کیا۔ آدمی کہے گا اتنی ساری نیکیاں اور جنت میں نہیں جائے گا آدمی اور جہنم میں چلا جائے گا ایک زبان کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو آپ نے جو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو جمع کرنے والی چیز بتاؤں، زبان کو سنبھال، زبان کی حفاظت کر، یعنی زبان سے غلط باتیں نہ کر۔ اگر اس پر غور کریں ہم، قرآن کریم میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا، اور خطبہ میں ہم سنتے ہیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70-71، بہت جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح، صلاح اور فلاح کو ذکر کیا ہے، اور انفرادی سطح پر اس کے لیے یعنی تزکیہ نفس کے اعتبار سے ایک بات کہی، اور پھر اس میں بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات کرو، یعنی زبان سے سیدھی بات کرو۔ قول سدید میں سب آ جاتا ہے، ہر خیر کی بات قول سدید میں آتی ہے۔ دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی طرح سے لوگوں کو تانے نہیں دینا، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی زبان کے ٹیڑے پن والی چیزیں ہیں یہ سب ٹیڑے پن ہیں، یہ سب انحرافات ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات بولو، گول گول گھما کے بھی مت بولو ایسا کہ لوگ جو ہیں یعنی کنفیوز ہو جائیں۔ تو سیدھی بات کرو، صاف ستھری بات کرو۔ تو کلام میں سداد، سیدھا پن، سادہ پن اور حقیقت پر مبنی کلام، سچی بات، حق بات زبان سے نکالا۔ یا اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ کیا کہا؟ اس پر کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ فیوچر پاسٹ دونوں جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا اگر تم اللہ سے دل کی سطح پر، دیکھیے 3 حصے انسان کے عمل کے شعبے ہیں، ایک قلب،
دوسرے زبان اور تیسرا سارے جوارح ہے. ٹھیک. قلب کی سطح پر اللہ سے ڈرو، یہی ساری خیر کی جڑ ہے. اللہ کا ڈر ہی نہیں تو آدمی پھر جو چاہے کرے. دل میں اللہ کا ڈر ہو، پھر زبان سیدھی ہو، غلط بات نہیں کرتی ہو. یہ دو چیزیں تو کر لے، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم. بقیہ جسم کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ان دو چیزوں کے اہتمام پر، زبان کی حفاظت پر اعمال کی اصلاح ہے. اور اتنا ہی نہیں، مستقبل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے تمہارے اعمال میں سدھار پیدا کرے گا. اور جو پچھلا بگاڑ اس کا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اگر تم حال میں تقوی اور قول سدید کا اہتمام کرو تو مستقبل میں تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے اور پچھلے بگاڑ کو معاف کر دیں گے. اور لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. لہٰذا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت عظیم الشان کامیابی کا حقدار بن گیا. کیونکہ تقوی، قول سدید یا اسی طرح سے اصلاح عمل، یہ ساری چیزوں کو جانے گا کیسے آدمی ہے، اور واقعی اس کا مدار کس پر ہے؟ منمانے طریقے سے اصلاح کرے گا اپنی؟ نہیں، بلکہ اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ قال اللہ قال رسول اللہ. اگر اس کی بنیاد پر آدمی اگر اپنے قلب اور اپنے قول کی اصلاح کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا، کیونکہ اسی علم کے تابع ہوگا اور اللہ اس کو توفیق بھی دے گا. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلام کی اصلاح پر آدمی کے اعمال کی اصلاح کا مدار ہے، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے. صحیح مسلم، امام احمد اور اسی طرح سے ترمذی اور ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے، اور امام احمد کے الفاظ ہیں، امام احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وأن اعوججت اعوججنا. کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے تمام اعضاء اس کی زبان کے آگے اپنے آپ کو گویا کہ جھکا لیتے ہیں یا اس کے آگے عاجزی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر. فإنک ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی، سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے. وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی زبان سیدھی رہی، سارے اعضاء صحیح چلیں گے، سیدھے رہیں گے، ٹیڑھے راستے سے بچیں گے. اگر تیرے اندر انحراف آتا ہے تو ہم بھی منحرف ہو جائیں گے. اس حدیث سے بھی یہ بات، حدیث نمبر 351 ہے صحیح الجامع صغیر میں، اور حدیث حسن درجے کی ہے اور مختلف الفاظ سے آئی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کی زبان کا انسان کے اعمال پر اثر ہوتا ہے. لہٰذا اخیر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ یہی ہے کہ ایک آدمی ساری چیزیں اپنی جگہ نیکیاں، لیکن ان سارے اعمال کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ان اعمال کے لیے تیار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ڈسپلن بنانے کے لیے زبان سے شروعات کر. زبان اگر ڈسپلن ہو جائے تیرا پورا جسم ڈسپلن ہو سکتا ہے. زبان کو قابو میں رکھے تو انسان پورے جسم کو قابو میں رکھ سکتا ہے. آپ نے جڑ کے طور پر بتایا کہ یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے، اور آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قلب پر بگاڑ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد زبان، اس کے بعد اعمال. اس طرح سے اعمال کا بگاڑ زندگی میں آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ، دیکھیے زبان کتنی اہم ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز اور ساری چیزیں ذکر کی، یہ نیکیاں ہیں. اس کے بعد آپ نے زبان کا ذکر کیا. کیوں؟ ایک اور حدیث دیکھنے سے بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانتا تقوم اللیل وتصوم النہار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، ایک عورت ہے،
وہ رات میں قیام اللیل کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وہ تصوم النہار اور دن میں روزہ رکھتی ہے، وہ تفعل و تصدق اور بھی بہت سارے کام کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، صدقات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، پچھلے اعمال آپ نے دیکھے، لیکن ان تینوں اعمال کے بعد کیا اس کے اندر خرابی ہے کہ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الادب المفرد میں امام البخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کر کے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ سب کر رہی ہے عورت، لیکن زبان خراب ہے، کیا فائدہ ہوا؟ لہٰذا صحابی کا جو پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے، جہنم سے بچائیں، تو آپ نے جنت میں لے جانے والے سارے اعمال بتائے، اور ان اعمال کو برباد کرنے والی زبان، اور وہ زبان جس کی وجہ سے آدمی یہ عمل کر کے بھی جہنم میں جائے گا، تو آپ نے پھر اخیر میں بتا دیکھ اس پر مدار ہے بقیہ تمام چیزوں کا، یہ صحیح ہو جائے زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ زبان کو صحیح کرے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کا مالک بن جا۔ اکثر لوگوں کی مالک ان کی زبان ہوتی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو سوچ کے بولتا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ بیوقوف کیا کرتا ہے، وہ بول کے سوچتا ہے، افسوس کرتا ہے کیوں بولا میں ایسا، کبھی غصے میں بول دیا، کبھی جہالت کی بنیاد پر بول دیا، کبھی کچھ بھی بول دیا، بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا اور کیوں کہا، پچھتاتا ہے۔ آپ بولے ہوئے الفاظ واپس تو نہیں لے سکتے ہیں، آپ کی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا ہے، بعض اوقات وہ تیر دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور زندگی بھر نہیں نکل پاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک آدمی کسی کی بے عزتی کر دے، کسی کے ساتھ کسی پر تہمت لگا دے، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، اس کا دل توڑ دے، یہ ساری چیزیں انسان کی ایک بار کرنے کے بعد اس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور بعض گناہ جیسے تہمت لگانا اور یعنی وعدہ خلافی کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، بعض منافقین کی علامات ہیں، بعض ایسی جو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو یہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، آدمی بعض اوقات زبان سے بات بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا وہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس طرح سے غلط بات بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا، کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے تو چاہے لوگوں کو کچھ نہ ہو، اللہ کو غصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے تجھ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فتویٰ دے دیا، حدیث کا مذاق اڑا دیا، دین کا مذاق اڑا دیا، یا کچھ بھی ایسی باتیں کر دی جو کسی کی بے عزتی ہو گئی، اس کے اندر کسی کا دل توڑ دیا، کسی پر تہمتیں لگا دی، وعدہ خلافی، جھوٹ، اور اسی طرح سے اتنی ساری چیزیں ہیں، غیبت ہے، بہتان ہے، اسی طرح سے یعنی چغل خوری ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اپنی اہمیت نہیں دیتا اس کو، لیکن اللہ کے ہاں جو چیز بری ہے وہ بری ہے، تیرے اس کو کم سمجھنے سے وہ کم نہیں ہو جائے گی۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو کل ملا کر اس حدیث میں 4 حصے ہیں۔ ایک پہلے حصے میں جیسے صحابی نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں جو جنت میں لے جانے والی، جہنم سے بچانے والی ہیں، آپ نے پہلے 5 ارکان اسلام کے بیان کیے ہیں۔
5 अरकान बयान करने के बाद आपने नफल इबादत का जिक्र किया। फिर उसके बाद आपने दीन की शान शौकत वाले अमाल, इंसान के लिए ऊंचाई के असबाब बयान किए, रिफात के असबाब बयान किए, ज़ाती और इज्तिमाई। फिर आखिर में आपने इस सारी चीज पर पानी फेरने वाली चीज जुबान, सारी कोशिशों और सारे नेक अमाल को बर्बाद करने वाली चीज बदजुबानी, इसका जिक्र किया, ताकि जो पाए उसको संभाल के भी ले जाए। ये नहीं कि सारा जमा किया लेकिन फिर जाय कर दिया। इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी किसको कहेंगे कि सुबह से शाम तक बाजार में बैठा रहा, सब कमाते कमाते और शाम में उसको बर्बाद कर दिया, दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। तो जुबान की हिफाजत कर, तेरे अमाल की हिफाजत होगी, अमली जिंदगी की हिफाजत होगी। तो जुबान का असर अमाल पर होता है। तो ये सारी चीजें इस हदीस में बयान हुई हैं। तो ये एक हदीस हमने मुकम्मल की। आइए आगे बढ़ते हैं। इस हदीस के जो मानी है उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौफीक अता फरमाए कि हम उसको अपनी जिंदगी में भी शामिल कर सकें। अब हम हदीस नंबर 30 देखते हैं। अभी वक्त हमारे पास है, इस एतबार से हम इस हदीस को शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह बकिया हिस्सा अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे। हदीस नंबर 30, इस्लाम में हलाल और हराम का कायदा क्या है और इसकी तफासीर इस्लाम में क्या है, ये इस हदीस में इजमाली तौर पर बयान किया गया है। आइए इस हदीस के अल्फाज हम देखते हैं। अन अबी सअलबता अल-खुशनी जुरसूम इब्न नाशिर रदियल्लाहु अन्हु। अबू सअलबा अल-खुशनी, जिनका नाम जुरसूम इब्न नाशिर है रदियल्लाहु अन्हु, से रिवायत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल फरद फराइद फला तुदय्यूहा। अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को फर्ज किया है, फराइज को फर्ज किया है, फला तुदय्यूहा, तो तुम उन्हें ज़ाय न करो, व हद्द हुदूदन फला तअतदूहा, और अल्लाह ताला ने कुछ हदें मुकर्रर की हैं, लिहाजा तुम उन्हें फलांगो मत। व हर्रम अशिया फला तंतहिकूहा, और अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हराम कर दी हैं, लिहाजा तुम इस हुर्मत के पर्दे को चाक न करो। व सकत अन अशिया रहमतन लकुम गैर निस्यान, और अल्लाह ताला ने कुछ चीजों से सुकूत इख्तियार किया तुम पर रहम करते हुए, भूल कर नहीं। फला तबहसु अन्हा, तो तुम उनकी खोद कुरेद में मत लगो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीसुन हसनुन रवाहु दारकुतनी व गैरुहु, ये हदीस हसन दर्जे की है और इमाम दारकुतनी वगैरह ने इसको रिवायत किया है। तो इस हदीस के बारे में हमको समझना है। सबसे पहली बात तो ये, आगे बढ़ने से पहले बाज़ अहले इल्म ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, जिनमें से शेख अल-अलबानी भी हैं, और उन्होंने गायतुल मराम में हदीस नंबर 4 के तहत इस हदीस को कहा कि हदीस ज़ईफ है। सनद के एतबार से ये हदीस ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है? इसलिए कि इसमें एक रावी हैं मकहूल, और मकहूल अबू सअलबा से उनका समा साबित नहीं है, या कहा जा सकता है कि उन्होंने नहीं सुना अबू सअलबा अल-खुशनी से। ये सहाबी हैं और मकहूल ताबी हैं, तो इन्होंने अबू सअलबा रदियल्लाहु ताला से हदीस नहीं सुनी। और मजीद ये कि मकहूल मुदल्लिस हैं। मकहूल मुदल्लिस हैं कि वो अपने जमाने के रावी से रिवायत करते हैं, जबकि उनकी मुलाकात या उनका समा उससे साबित ना हो। मुलाकात है लेकिन समा नहीं है। और अन से रिवायत अगर रावी करें तो ऐसे रावी को, इसकी तफसील है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अपनी ही दौर के रावी से बाज़ औक़ात जिससे मुलाकात भी साबित है लेकिन उससे रिवायत सुनना साबित नहीं है, अगर वो अन से उससे रिवायत करें तो ऐसे ऐसे रावी को मुदल्लिस कहा जाता है। और भी उसकी सूरतें तदलीस की होती है, उसकी किस्में तदलीस की है, तदलीस तस्विया है, तदलीस शयूख है, या इसी तरह से और भी सूरतें उसकी हैं। तो यहाँ पर ये बात हमको मालूम हुई कि शेख अल-अलबानी कहती हैं हदीस ज़ईफ है। बाज़ अहले इल्म ने, इब्न मुलक्किन वगैरह ने कहा है कि नहीं, उनका समा साबित है, और इब्न मईन ने कहा है कि उन्होंने सुना।
اسی لیے امام نووی اور بعض اہل علم نے اس کو کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے۔ علی کل حال حدیث اگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہو تب بھی اس میں جو مواد ہے، جو بات بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ مزید اس کی ایک تأییدی روایت بھی ہم کو ملتی ہے جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ فی کتابہ فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو فاقبلوا من اللہ عافیتہ فإن اللہ لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا۔ امام الدارقطنی، بزار اور حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 2256 کے تحت حسن کہا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عافیت کو قبول کرو، اللہ کی درگزر کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر اللہ نے بیان نہیں کیا یہ حلال ہے کہ حرام، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں نہیں بیان کیا تو اس لیے نہیں کہ وہ اللہ بھول گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا پچھلی روایت میں ہے بطور رحمت اس چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے۔ ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ تیرا رب بھولتا نہیں۔ بھولنا اللہ رب العالمین کی صفات میں سے نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ دارقطنی، بزار اور حاکم کی روایت ہے، اور یہ اسی بات کو بیان کرتی جو پچھلی روایت میں ہے۔ رہا جہاں تک کہ فرائض کا تعلق یا حدود کا یا اسی طرح سے محرمات کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس تعلق سے صاف روایت نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس فرض کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حدود کو قائم کرنا ہے یا حدود کا اہتمام کرنا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، انہیں ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، انہیں پھلانگو مت۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب مت کرو، اور اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت کیا ہے، ان کی باریکی میں مت کرو۔ 4 چیزیں ہیں، آئیے ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ الجوہری کہتے ہیں منتخب الصحاح میں، والفرض ما اوجبہ اللہ تعالی، فرض اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ لازم کر دے، کہ ایک آدمی اگر اس کا اہتمام کرے امتثالاً تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کو ترک کریں تو گناہگار ہوگا۔ تو فرض اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کرنا لازم ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن تہجد کی نماز لازم نہیں ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، اور نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو جس کو لازم کیا اس کو فرض کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال ضمناً کھڑا ہوتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہوتا ہے یا واجب ہے؟ کیونکہ 2 لفظ فقہا کی اصطلاح میں عام طور سے سننے میں آتے ہیں، ایک ہے فرض اور دوسرے واجب۔ کیا یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ دونوں الگ ہیں، جو قرآن میں آیا وہ فرض ہے، جو حکم قرآن میں آیا وہ فرض ہے، اور جو حکم حدیث میں آیا ہے وہ واجب ہے۔ بعض علماء نے اس طرح سے کہا ہے۔
اور یہ قول مرجو ہے، یہ قول مضبوط نہیں ہے۔ صحیح بات جمہور جس طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہے، دونوں ایک ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی، بعض علماء نے یہ بھی کہا یہاں پر کہ دیکھو فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، ایسا کہا گیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں آیا تو فرض کہیں گے، حدیث میں آیا تو واجب کہیں گے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ ایک اصطلاحی بات ہوئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قوت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حکم نہ ماننے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ماننے میں تفریق نہیں کی۔ پہلے تو اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کا مانو، تو رسول کی ماننا بھی اس اعتبار سے فرضی ہوا کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول کی جب مان رہا ہے تو کس کے حکم سے مان رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ رسول کا حکم مانو، تو وہ اس کو تفریق کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے مان رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انجام کے اعتبار سے اگر نہیں مانتا ہے تو حدیث بتا رہی ہے، یعنی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر کس کو قرار دیا؟ پہلے دو حکم بتائے، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اور بعد میں بغیر تفصیل کے اللہ نے کہا کہ جو پیٹ پھیر کے نکل جائے وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کفر کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیا جو اللہ کا حکم نہ مانے، اور کفر کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کیا جو رسول کا حکم نہ مانے۔ تو فرق کہاں ہوا کہ اللہ کا حکم نہ مانے تو بھی کافر، اور رسول کا حکم نہ مانے تو بھی کافر۔ تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، نہ قوت کے اعتبار سے کہ آدمی کہے کہ نہیں قرآن کا حکم زیادہ پاورفل ہوتا ہے، حدیث کا کمزور، نہیں۔ قرآن اور حدیث کا دونوں کا حکم دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں کا ماننا لازم ہے۔ اور اگر نہیں مانتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہ مانے کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نہیں مانا تو کافر ہو جائے گا، رسول کی نہیں مانے تو کافر نہیں ہوگا، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ تو معلوم ہے کہ رسول کا حکم ماننا ایسا ہی جسے اللہ کا حکم ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو رسول کا حکم ان کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے، چاہے وہ قرآن میں آئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئے، لیکن بات وہ اللہ ہی کی ہے۔ ہاں الفاظ رسول کے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یعنی یہ جو کہنا ہے کہ دونوں میں تفریق ہے، یہ قول مضبوط نہیں ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی کہ جو اللہ رسول کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ مزید یہ کہ کیا فرض و واجب الگ الگ ہیں، اس کے خلاف اور بھی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب اگر تم جنوبی ہو، احتلام یا بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد آدمی جنوبی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے عورت بھی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنوبی کو طہارت کا یعنی غسل کا حکم دیا ہے کہ تم جنوبی ہو تو طہارت اختیار کرو یعنی غسل کرو۔ تو یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد اور عورت کی جگہیں ملاقات کر جائیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فقد وجب الغسل،
تو یہاں پر یہ مستد احمد، ترمذی اور طبرانی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بات اور اسی کے ضمن میں اسی طرح کے مختلف الفاظ میں مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے غسل کو کیا کہا؟ فرض نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ فقط وجب الغسل، کیونکہ وجب کے معنی ہوتے ہیں کہ لازم ہونا۔ تو اگر بیوی شوہر کی ملاقات ہوتی ہے تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا حکم ہے، اس اعتبار سے تو فرض ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واجب ہے۔ تو واجب اگر الگ ہوتا تو آپ اس کو فرض ہی کہتے، واجب نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بعض وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور آپ نے طے کی ہیں، آپ نے حکم دیا ہے، جو کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کو فرض کہا گیا ہے۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 1503 ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں، صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر فرض کیا۔ صاع من تمر، کھجوروں میں سے ایک صاع، یا شعیر جو میں سے ایک صاع، علی العبد والحر، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، والذکر والانثى، چاہے مرد ہو یا عورت اس پر بھی، والصغیر والکبیر من المسلمین، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو مسلمانوں میں سے، سب پر فرض کیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ لوگ نماز کے لیے جائیں، عید کی نماز کے لیے، اس سے پہلے فطرہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں پچھلی حدیث میں غسل کو اللہ نے حکم دیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کا حکم قرآن میں اس طرح سے نہیں کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرض۔ آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، واجب ہے، بلکہ آپ اس کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ تو فرض اور واجب ایک ہی ہے۔ فرض اللہ ہی کرتا ہے، لیکن رسول کے ذریعے اللہ بتاتا ہے۔ کبھی وہ حکم قرآن میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی رسول ہی کی زبانی وہ حکم بیان کیا جاتا ہے، لیکن آتا سبھی کا سب اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے چاہے آپ فرض کہیں یا واجب کہیں، بات ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید ہم باتیں اس میں آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے جو ہم ان دروس میں سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ احادیث کی شرح ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے علم سے مستفید فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عمل اہم چیز ہے، علم اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب انسان اس پر عمل کرے گا، ورنہ وہی علم انسان کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم شیخ محترم کے علم و عمر میں، صحت میں برکت اور اضافے کی دعا کرتے ہیں، اور تمام سامعین و مشاہدین سے اس نشست اور مجلس کے برخاست کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو ہمارے پھر زوم پر اور اس طریقے سے یوٹیوب، فیس بک پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور شیخ انشاءاللہ باقی جو حدیثیں ہیں، اس حدیث کی بھی شرح اور باقی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارا ساتھ دیں دین کے اشاعت میں، حق اور صحیح منہج کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدار الخیر کا فاعل ہی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آپ اگر اس
प्रोग्राम को आम करते हैं तो आप भी दावत का काम कर रहे हैं। दावत सिर्फ दर्स देने का नाम नहीं है, आप सपोर्टर हैं और आप गोया कि इसके लिए ताउन कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दावत सिर्फ दर्स ही से होती है, इसलिए क्या करते हैं, झोला उठाते हैं, माइक लगाते हैं और दर्स देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी दावत है जो आप अगर इसे लोगों के अंदर आम करेंगे, फैलाएंगे। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको सही समझता फरमाए। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जुम्मे को इंडिया के टाइम के मुताबिक 9:30 बजे और सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 7 बजे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।